اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی في محكم كتاب الحكيم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا عزاداران سید الشہداء بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں مجلس شب عاشور زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ حضرات نے اس عشرہ محرم میں انتہائی جذبہ ایمانی اور بے پناہ ذوق عزاداری مظلوم کا ثبوت دیتے ہوئے شرکت کی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان تمام مومنین و مومنات جو ان مجالس میں شریک ہوئے اور جو حاجتیں بھی لے کر شریک ہوئے، خداوند عالم سید الشہداء کے صدقے سے ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس عشرہ محرم کے دوران فضائل و مناقب اور مصائب آل محمد کے جو نذرانے آپ نے بارگاہ آل محمد میں نذر کیے، خداوند عالم انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں بصدقہ بیمار کربلا جو مومنین و مومنات بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، خدا انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔
خداوند عالم ملت جعفریہ اور ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت عطا فرمائے۔ بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد کے ارباب حل و عقد نے جس عظیم الشان پیمانے پر عزاداران امام حسین کی سہولتوں کا ان مجالس میں بندوبست کیا، ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کی اس مساعی جمیلہ کو بارگاہ سید الشہداء میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے ان عظیم الشان اور تاریخی اجتماعات جو اس امام بارگاہ میں منعقد ہوئے، ان کے انعقاد، ان کے نظم و ضبط اور ان کے تحفظ و حفاظت کے لیے ہمارے ایم کیو ایم کے نوجوانوں نے اور اراکین نے جس تندہی، جانفشانی اور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے علاقے کے تنظیم نوجوانان اہل سنت نے امام بارگاہ کی انتظامیہ، یہاں کی عزاداری اور یہاں کے جلوس عزا کے سلسلے میں جو بہترین، اعلیٰ ترین، مہذبانہ اور ایمان سے لبریز خدمات انجام دی ہیں، ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، معصوم اور معجزہ ہمارا ان مجالس میں عنوان گفتگو رہا۔ یہ اس سلسلے کی اور اس عنوان کی آخری اور اختتامی مجلس ہے جو آپ کی نظر کی جا رہی ہے۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے اسی امام بارگاہ میں مجلس شام غریباں برپا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے جس طرح 9 دن سید الشہداء کا ساتھ دیا، کل رات ثانی زہرا کا ساتھ دینے کے لیے آپ اس مجلس شام غریبہ میں اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، معجزہ اور معصوم، اس عنوان پر ہم مختلف نازک اور اہم ترین دقیق مرحلوں سے گزرے اور آپ کی ذوق سماعت اور محمد و آل محمد کی عطا اور ان کی مدد کے وسیلے سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس مضمون کو آج مختصراً اختتام کے مرحلے پر لاتے ہوئے شب عاشور کی مناسبت سے بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہوں گے اور ان پر تفصیل سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے ان مجالس میں جو کچھ عرض کیا اس کا مقصد، ماحصل اور مفہوم یہ ہے، ہاں ایک اہم ترین اعلان رہ گیا اور وہ یہ کہ میں خصوصی طور پر اپنے فعال، متحرک اور احساس ذمہ داری سے لبریز بوتراب اسکاؤٹس کے نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مومنین کی آمد و رفت، ٹریفک کے کنٹرول اور دیگر سہولتیں بہم پہنچانے میں اپنا خصوصی اور منصبی کردار ادا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ ابو تراب اسکاؤٹس کے ان نوجوانوں کو خدا توفیقات ازلی و ابدی عطا فرمائے اور ان کے حوصلوں میں، ولولوں میں اور کارکردگی میں استحکام عطا فرمائے۔ معصوم اور معجزے کے عنوان پر
جو مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے ان کا ماحصل مفہوم یہ تھا کہ معصوم اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، معصوم اللہ کا وہ مصطفیٰ بندہ ہوتا ہے، معصوم اللہ کا وہ صاحب اختیار بندہ ہوتا ہے جسے خدا اپنی نمائندگی کا زمین پر حق دیتا ہے۔ یعنی معصوم کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ خداوند عالم معصوم کو اپنی نمائندگی کا حق عطا فرمائے۔ یہ اور ظاہر ہے کہ جنہیں وہ اپنی نمائندگی کا حق عطا فرماتا ہے انہیں اپنی ساری صفات اور قدرتیں بھی عطا کرتا ہے، تاکہ جب زمین پر جا کر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب و مصطفیٰ قرار دیا ہے، اور ان سے دلیل طلب کی جائے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اعتماد کے ساتھ کہہ دیں کہ سلونی سلونی قبل ان تقتلونی، جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ سلامات ہے۔ یہ ہے خلاصہ ہماری اس گفتگو کا۔ خداوند عالم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو برگزیدہ کیا، مصطفیٰ کیا۔ ہم نے سورہ مبارک آل عمران سے استفادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنہیں خدا نے معصوم بنایا ان کے خاندانوں کا تعارف بھی کرایا۔ آدم کو معصوم بنایا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو مصطفیٰ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے طریقے انتخاب کے لیے صرف 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ جنہیں منتخب کرتا ہے تو ان 4 لفظوں کے لیے جو علماء نے متفقہ طور پر تحریر کیا کہ اللہ جنہیں منتخب کرے ان کا اس اعتبار سے تعارف کراتا ہے، انتخاب شریعت میں یا اصطفیٰ ہے یا ارتضا ہے یا اجتبا ہے یا اختیار ہے۔ یہ 4 لفظ ہیں جو من جانب اللہ ہیں۔ اللہ نے جسے جانے اصطفیٰ پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا۔ توجہ۔ اللہ نے جنہیں جانے اصطفیٰ پایا انہیں مصطفیٰ بنا دیا، جنہیں جانے ارتضا پایا انہیں مرتضی بنا دیا، جنہیں جانے اجتبا پایا اسے حسن مجتبا بنا دیا، جسے جانے اختیار پایا اسے مختار کرب و گا بنا دیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے، اور یہ بھی ایک عدل حقیقت ہے کہ جنہیں اللہ نے اصطفیٰ کیا انہیں معصوم قرار دیا، محفوظ عن الخطا قرار دیا۔ یعنی ایک بات اور یہ غلط فہمی دور ہوتی جائے اس آخری مجلس میں کہ معصوم مجبور نہیں بنایا۔ یا علی یا علی، اب توجہ آپ کی حضرات، آج بہت کم ہم اس عنوان پر تفصیل میں جانے سے ہم گریز کریں گے، نتیجہ دے کر اس مضمون کو سمیٹ کر ہم معصوم اور معجزے کو کربلا میں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کی توجہ کا میں بہت طالب رہوں گا۔ ابتدا میں معصومین علیہ السلام کو، 14 معصومین کو خدا نے جو معصوم بنایا تو معصوم مجبور نہیں بنایا۔ فرشتہ بھی معصوم ہے مگر مجبور ہے، مجبور ہے، گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتا، برائی پر اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ معصوم اس طرح کے نہیں ہیں، یہ معصوم ایسے ہیں کہ انہیں اختیار ہے کہ جو چاہے کریں پھر کچھ نہ کریں۔ یا علی یا علی، نہیں ابھی نہیں بات سمجھ میں آئی، یوں سمجھیے اسے، یہ ایسے معصوم ہیں
کہ انہیں اختیار ہے کہ یہ شب ہجرت کے بستر پر یا لیٹ جائیں یا سو جائیں. ذرا سا بیدار ہو کر آوارہ ہو کر متوجہ ہو. انہیں اختیار ہے کہ رسول نے حکم دیا، ایک معصوم نے حکم دیا، ایک معصوم کو حکم دیا، ایک معصوم نے معصوم کو حکم دیا. آپ اس معصوم کے حکم کا چینل جاننا چاہیں گے، لطف آ جائے گا آپ کو پورے مضمون کا. اللہ نے حکم دیا رسول کو ہجرت کر جاؤ، رسول نے حکم دیا علی کو بستر پہ سو جاؤ. یعنی معصوم کا حکم معصوم کے ذریعے سے آیا ہے، معصوم کا حکم معصوم کے ذریعے سے آیا ہے، معصوم کا پیغام معصوم کے ذریعے سے آیا ہے. بھیجنے والا خالق معصوم ہے، لانے والا معصوم ہے، جس کے پاس آیا معصوم ہے، جو بستر پہ سویا معصوم ہے. یعنی درمیان میں کوئی گناہ کی کڑی موجود نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی. دیکھیں فلسفہ دیکھیں. یہ وہ منزل فکر ہے جسے آپ کو دیکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے. پیغام بھیجا خدا نے، حبیب قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے. ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی اولادوں نے اور اس کے قبیلے نے تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تم ہجرت کر جاؤ. پیغام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کس نے پہنچایا؟ جبریل نے پہنچایا. کس کے پاس پہنچایا؟ مصطفیٰ کے پاس پہنچایا. مصطفیٰ نے اس پیغام کا تذکرہ محلے والوں سے نہیں کیا، مرتضیٰ سے کیا، مرتضیٰ سے کیا، مرتضیٰ سے کیا. دیکھیے اس پیغام کی امانت دیکھیں، پیغام کی صداقت دیکھیں. بہت توجہ عزیزان محترم. پیغام کی امانت یہ ہے، پیغام کی صداقت یہ ہے کہ پیغمبر نے علی سے آ کر کہا. معصوم کا اختیار بتا رہا ہوں، معصوم مجبور نہیں ہوتا. یہ ہے وہ اہم مسئلہ کہ اگر یہ واضح نہ ہوا تو یہ پورا مضمون نامکمل اور تشنہ رہ جائے گا. اس پر آپ ذرا سے توجہ فرما لیں. معصوم نے آ کر اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا، اللہ کے راز کو. یا اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا اور کہا علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ. تو عزیزان محترم مطلب تو صرف اتنا تھا نا کہ علی بستر پہ سوتے رہے، رسول ہجرت کر جائیں. کافر یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، اتنے میں رسول بڑے فاصلے سے نکل جائیں، کافر تعاقب نہ کر سکے، منصوبہ فیل ہو جائے. مقصد ہجرت تو یہی تھا نا. تو اگر علی بستر پر چادر اوڑھ کر لیتے بھی رہتے، نہ بھی سوتے، تو علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہ آتی. لیکن کمال یہ ہے جب پیغمبر نے کہا، معصوم تو وہ ہوتا ہے نا جو معصوم کی گفتگو کو مقام عصمت سے سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ساری دنیا بیٹھی ہوئی سن رہی ہے، جب تقریر ختم ہو گئی تو برابر والے کو کوہنی مار کے پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے. توجہ ہے نا جانو. معصوم تم سمجھتا ہے فکر معصوم کو. اب ایک مرحلے پر آپ توجہ فرمائیں. علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ، سو جاؤ، بستر پہ سو جاؤ. تو اب علی بستر پر لیٹیں گے نہیں، سوئیں گے. حالانکہ مجبور نہیں ہے، چاہے تو لیٹے رہے. مقصد تو صرف یہ ہے نا کہ ریپلیسمنٹ رہے. مقصد تو ریپلیسمنٹ ہے نا کہ اس طرح سوئے کہ کافر دھوکہ کھاتے رہے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، پہچان نہ سکے، رات گزر جائے، رسالت بچ جائے. ایک جملہ پوچھا ہے ابو طالب کے شریف خون نے، میری جان قربان ابو طالب تیرے خون کی شرافت پر، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ عجیب جملہ ہے. رسول اللہ کہتے ہیں ہاں اگر تم سو گئے تو رسالت بچ جائے گی. اگر تم سو گئے جس کے سونے پر رسالت بچ جائے. یا علی یا علی یا علی.
دیکھیں نا، جس کے سونے پر رسالت بچ جائے، رسالت بھی کس کی؟ اس کی رسالت جس کی رسالت پر 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں، ایک علی کے سونے پر، علی کی جنگ سے نہیں، سونے پر علی تم سو جاؤ تو رسالت بچ جائے گی، کافروں کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اب علی نے پہچانا کہ مفہوم معصوم کیا ہے، علی سو گئے۔ بڑی عجیب بات ہے، مائیں بھی بچوں کو تھپکتی رہتی ہیں، بیٹا سو جا، بیٹا سو جا، لیکن بچہ ماں کے کہنے سے بھی نہیں سوتا، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے۔ یہ کراچی میں پچھلے دنوں جب دہشت گردی کی لہر آئی اور وہ کوئی کلہڑا تنظیم آ گئی تھی جو کلہڑا مار کے آدمیوں کو ہلاک کرتے تھے، تو ساری رات کراچی کے رہنے والے لوڈو کھیلا کرتے تھے، بیٹھ کے رات کو سویا ہی نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کب آ جائیں ہتھوڑا مار۔ توجہ پھر یہ جملہ میں مثال میں دے رہا ہوں، پتہ نہیں ہتھوڑا مار کب آ جائیں۔ یعنی واردات اگر ڈیفنس میں ہوئی ہے تو ناظم آباد والے نہیں سوتے تھے، پتہ نہیں کار کے ذریعے یہاں کب پہنچ جائیں۔ اب بھی کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا ہے، توجہ ہے نا جانو ذرا، علی ہم جیسا، ذرا اندازہ فرمائیے۔ اب بھی کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا، امام ہم جیسا، معصوم ہم جیسا۔ ارے ہمارے تمہارے خوف اور ڈر کا عالم تو یہ ہے کہ دوسرے محلے میں واردات ہو تو 6 محلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں ابو طالب کا بیٹا، رسول کا گھر، رسول کا بستر، رسول کا تکیہ، رسول کی چادر، اصول کی نیند، توکل کی آنکھیں، اطمینان کی سانسیں، تاریکی کا پردہ، رات کا وقت، 40 دشمن، چنے ہوئے دشمن، چھٹے ہوئے قبیلے، 40 قبیلے، 40 تلواریں، 40 قبیلے، 40 تلواریں، اور علی کو سونا بھی ہے، اور علی کو سونا بھی ہے، اور علی کو سونا بھی ہے۔ سونا علی کو ہے، بچانا نبی کو ہے۔ یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے سوئے، اطمینان سے سونا ہے، کوئی ڈر بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں۔ چاروں طرف سے گھروں کو ہجرت مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے ہجرت کے لیے صرف ایک جملہ کہنا ہے، معصوم کے اختیار کو سمجھانے کے لیے۔ عزیزان محترم سو گئے، اطمینان سے سو گئے، قطعاً اطمینان سے سوئے، اور پیغمبر نے چلتے چلتے کہا علی یہ لو امانتیں، جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان تک پہنچا کر چلے آنا۔ سلام بھیجیں، آئے بھائی جن لوگوں کی، آئے مولانا آگے آ جائیں، زئی صاحب ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، ایک مرتبہ اور درود بھیجیں۔ جن لوگوں کی، متوجہ رہے میری طرف، جن لوگوں کی امانتیں، متوجہ ہے نا، جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں، امانت ہم جا رہے ہیں اچانک، امانت واپس کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ امانتیں لے لو، صبح جن کی ہے ان کو لوٹا کر ہم سے آ کر مل جانا۔ عزیزان محترم آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تاریخ کا مورخ بے بصیرت ہے، بصیرت معصوم کو سمجھتا نہیں ہے۔ کتنے اعتماد سے پیغمبر نے امانتیں علی کے حوالے کر دی، وہ امانت کہ جس امانت پر پوری رسالت کا دار و مدار ہے، اگر یہ امانتیں ان کے وارثوں تک نہیں پہنچتی، رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے، نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پروپیگنڈا یہی کافی کر لیتے کافر کہ کیسا رسول تھا، ہماری امانتیں لے کر چلا گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ عزیزان محترم علی کے حوالے امانتیں نہیں کی، بلکہ خاتم النبیین نے 1,24,000 نبوتوں کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا تھا۔ چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو بچا لے، تو پھر ہم پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ہم تو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنی نبوت کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا اور وہ محفوظ رہا، اسی دن سے ہم نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے۔ یا علی یا علی
तवील सलवार भेजे। हमने भी उसी दिन से अपना मुस्तकबिल अली के हवाले कर दिया। आज मासूम और मौजूदे के उन्वान को समझते हुए मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक कम 1,24,000 पैगंबरों की इस्मतें और मौजूदे अगर सिमट जाए तो एक अली बनता है। मौजूदे और इस्मतें सिमट जाए, मौजूदे और इस्मतें अगर सिमट जाए तो एक, मैंने कल वजाहत की थी, बहुत तेजी से गुजरूंगा, अपने मजमून को मुकम्मल करने के लिए 10 दिन गुजर गए, न मासूम पर गुफ्तगू कर सके, न मौजूदे का हक अदा कर सके। यही तो इनके मासूम होने की दलील है कि दिन खत्म हो, सलावत भेजे ना मोहम्मद, दिन खत्म हो जाते हैं, दिन खत्म हो जाते हैं, तस्करे की तफसील खत्म नहीं होती। अली ये अमानतें वापस करके आना। अब अली सो गए, अली सो गए, नफ्स बेच दिया, मर्जी ले ली, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, अमानतें देने गए, सबको अमानतें दे दी। मियाँ ये तुम्हारे पैसे थे, ये तुम्हारा सोना था, ये तुम्हारा चांदी था। न पैगंबर ने कोई लिस्ट दी थी, न फहरिस्त दी थी, न कोई नाम दिया था। या किसी तारीख में नहीं लिखा कि पैगंबर कोई फहरिस्त देकर गए। ये मक्के वालों की अमानतें हैं, ये मक्के वालों की अमानतें हर एक के पास पहुंची। अली के मासूम होने की दलील ये है कि एक शिकायत पैगंबर को नहीं मिली। तारीख में ये चैलेंज की बात है, पैगंबर को एक शिकायत नहीं मिली कि हमारी अमानत अली ने नहीं पहुंचाई। हर एक मुतमईन हो गया, वरना एतराज आ जाता। अमानतें वापस की और पूरी तवज्जो मेरे मजमे की। मैं बताऊं मासूम का इख्तियार क्या होता है, मासूम की पावर क्या होती है, मासूम का इख्तियार क्या होता है। तो आज सुबह हुई, सुबह हुई, अहले मक्का को अली ने जमा किया और उन खवातीने खानदाने रिसालत को जमा किया जिन्हें लेकर अली को जाना था मदीने की तरफ, पैगंबर के पास जाकर मिलना था, क्योंकि मासूम का हुक्म था सुबह हमसे आकर मिल जाना। खवातीने आले मोहम्मद को लिया, खवातीने आले मोहम्मद को लिया, खवातीने आले मोहम्मद को लिया। दिन के उजाले में मक्के के सरदारों को खिताब करके कहा कि रात के पर्दे में अगर मेरा भाई चला गया तो ये न समझना कि वो डर के गया है, बल्कि हुक्म ही ऐसा था कि शान दिखा दी जाए कि अगर अचानक कि एक मासूम को कहीं जाना पड़े तो उसका रिप्लेसमेंट मक्के का कोई गुनाहगार नहीं होगा, अली होगा। तो ये वो था रिप्लेसमेंट दिखाना था। मौला आपको सलामत रखे। दोस्तों, अपनी मैं 9 दिनों की मेहनतों का हुसूर इनाम तो मौला से लूंगा, आपसे तो सिर्फ दुआएं चाहता हूं और तवज्जो चाहता हूं। और वो ये ललकार कर गए, देखो, और उसकी दलील ये है कि मैं जा रहा हूं अपने मरकज से मुल्हिक होने, मैं जा रहा हूं अपने मरकज से मुल्हिक होने। रात के अंधेरे में नहीं जा रहा, दिन के उजाले में जा रहा हूं। अकेला नहीं जा रहा, खवातीन को साथ लेकर जा रहा हूं। दिन के उजाले में जा रहा हूं, बगैर इत्तला के नहीं जा रहा, ललकार कर जा रहा हूं। अतबाउत बाशी बाबू जहल अबू लहब, ये जितने तुम अबू 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 हो, ये सारे इकट्ठे होकर आ जाओ।
میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، توجہ توجہ، میں جا رہا ہوں، جسے روکنا ہے وہ روک لے، جسے ٹوکنا ہے وہ ٹوک لے۔ تاریخ کے جملے دیکھیں عزیزان محترم کہ علی نکلے، 4 مقامات پر کافروں نے روکا، ہر مقام پر دیوار کھڑی کی، 100 آدمیوں نے پہلے مقام پر علی کو روکا، علی آگے بڑھ گئے، 200 آدمیوں نے دوسرے مقام پر روکا، علی پھر ٹھکرا کر آگے بڑھ گئے۔ جب سرحد مکہ کے بالکل قریب پہنچے، جہاں سے مکے کی سرحد ختم ہوتی تھی، وہاں ابو جہل اور ابو لہب نے 400 تلوار بردار سپاہیوں کے ساتھ علی کا راستہ روکا۔ اب اکیلا علی، معصوم بھی سمجھ لینا، موجودہ بھی سمجھ لینا، ابھی ہجرت ہو رہی ہے، بڑی توجہ عزیزان محترم، ابھی بدر نہیں ہوئی، ابھی احد نہیں ہوئی، ابھی خیبر نہیں ہوئی، ابھی خندق نہیں ہوئی، ابھی تلوار نہیں آئی، ابھی معجزہ نازل نہیں ہوا۔ 400 لوگوں نے اکیلے علی کو روکا اور روک کر کہا ہم آپ کو مدینے جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا اس لیے کہ محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اگر آپ کو جانے دیا تو پھر وہ ہمارے ہاتھ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آپ کو یرغمال بنائیں گے تاکہ آپ کی محبت میں محمد واپس آ جائیں۔ جب وہ آ جائیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ پورے مجمع کی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جب وہ واپس آ جائیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یہاں سے ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے۔ علی نے یہ دیکھ کر ایک مرتبہ جتنی خواتین محمد ساتھ تھی ان سب کو بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا میری کمر کے پیچھے آ جاؤ۔ بھائی تاریخی جملہ، میں نے 9 دن جس جملے کے لیے محنت کی ہے وہ جملہ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شکریہ کے طور پر کہ آپ نے اتنی محبت سے یہ اشرا سنا ہے، اتنے جوش ایمانی کے ساتھ پورے کلیجے کی طاقتیں دے دوں گا آپ کی سماعت میں انڈیلنے کے لیے۔ جتنی خواتین تھی سب کو اپنی پشت پر کیا، آپ سمجھ گئے پہلے داد دے بیٹھے، مجھے دوسرا جملہ نہیں کہنے دیا۔ علی تھا نا، دشمنوں کو دیکھ کر فوراً ہی خواتین کی عزت و حرمت کا خیال آیا، مرد تھا نا، خواتین کو اپنی پشت پر کیا، خواتین کو اپنی پشت پر کیا۔ اگر کوئی علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا اور 400 آدمی اسے گھیر لیتے، وہ خواتین کو اپنی پشت پہ نہ کرتا، خود عورتوں کے پیچھے چلا جاتا۔ یا علی جان، یہ ہے معصوم۔ دیکھیں بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد آل محمد کا۔ عزیزان محترم، چلے خواتین کو اپنی پشت پر کیا اور اس کے بعد کہا ابو جہل، ابو سفیان تو جانتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ ہاں، I want this pin drop silence۔ لطف آئے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی پن ڈراپ سائلنس میں۔ آتش فشاں کی طرح اگر علی کا معجزہ نہ پھوٹے بوتراب میں، آتش فشاں اور سارا مجمع اس معجزے میں کہ دریا میں معجزہ نہ ہو جائے تو پھر علی کی دی ہوئی صلاحیتوں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ مکے کے جاہلو، یہ تم کتنے سپاہی لائے ہو؟ 400 ہیں، 400۔ یہ کافروں کی عادت یہ ہوتی ہے، یہ اپنی اکثریت پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں۔ علی جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں، جلوس لے کر جا رہے ہیں۔ علی توجہ ہے نا، کافر جلوس کا راستہ روک رہے ہیں، کافر جلوس حق کا راستہ روک رہے ہیں۔ یہ جلوس جا رہا ہے نا علی کی قیادت میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ کافروں کی عادت یہی ہے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ مرد تھے تو نہ گزرنے دیتے، نہ گزرنے دیتے۔ سلامت رکھے یا علی مدد۔
راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. کہا کتنے ہیں؟ کہا ہمارے ساتھ 400 ہیں. کہا اس میں مرد کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کہا 400. مرد کتنے ہیں؟ کہا کیا پروگرام ہے؟ کہا آپ کو نہیں جانے دیں گے. کہا اچھا کہاں نہیں جانے دو گے؟ محمد کے پاس. مجھے میرا معصوم مجھے طلب کرے. خاتم النبیین مجھے طلب کرے. وجہ تکوین کائنات مجھے طلب کرے. اور دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کے طلب کرنے پر مجھے روک سکے؟ کیا دنیا میں دیکھیں معصوم کا اعجاز, معصوم کا اقتدار, معصوم کا اعتماد. کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور آج ہی آپ کو پتہ نہیں, آج آپ اکیلے ہیں, آج آپ اکیلے ہیں. آپ کے پاس یہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے. ابھی تو ذوالفقار بھی نازل نہیں ہوئی نا. ذوالفقار تو ہجرت کے بعد جنگ میں آئی تھی نا. یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے نا. آج تو آپ اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں خواتین. اداداروں پوری توجہ. میرے مولا نجف مجھے طاقت دے کہ جس شان سے تو نے کافروں کو جواب دیا ہے میں اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دوں. تیرے ان غلاموں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں علی نے ایک مرتبہ سارے کافروں کو نگاہ جلال سے دیکھا اور ایک جملہ کہا, ابو سفیان پہلی بات تو یہ سن لے کہ تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. یا علی یا علی یا علی یا علی. ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, کوئی نعرہ نہیں, کوئی نعرہ نہیں. پہلے بات کو مکمل ہونے دے. پہلے تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں, یہ تو تو جانتا ہے. اور دیکھ یہ سوچ کر آج میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے, ساتھ نہیں ہے. والی والی آج میرے ساتھ نہیں ہے مکے میں. بس بس بسم اللہ. یہ سوچ کر میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے. اگر یہ ہاتھ اٹھ گیا نا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی تلوار چلاؤں گا کہ عرب کے سرداروں کی بیواؤں کے سروں پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا کوئی مرد سلامت نہیں رہے گا. یہ ہے معصوم اور اس کا اقتدار. علی نے جب یہ جملہ کہا نا, ہیبت علی سے وہ مجمع کائی کی طرح پھٹا. لڑائی نہیں ہوئی, کسی تاریخ میں نہیں ملتی, بس یہ جملہ کافی تھا. اسے کہتے ہیں معجزہ. توجہ 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 توجہ. نعرہ حیدری. یہ معجزے کی تعریف ہے جان محترم, اور یہ معجزے کی تعریف ہے, یہ معجزے کی پہچان ہے. ہجرت کر کے پیغمبر کی خدمت پہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر بھی دیکھا. خلاصہ دے رہا ہوں معصوم کا. وہاں جا کر مدینے میں ایک اسٹیٹ کا تصور آیا. جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی, جنگ احد دوسری جنگ ہوئی. آپ کو سناتا رہا, جنگ نہیں سنا رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں جہاں سب چلے گئے تھے ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جو معصوم کی عبادت کر رہا تھا, معجزاتی انداز میں عبادت کر رہا تھا, 5 محاذوں پر لڑ رہا تھا, آنے والے پتھر کو بھی ہاتھ سے روک دیا تھا. مگر ایک اور زندہ معجزہ میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں, مگر یہ پوری توانائی اور توجہ کے ساتھ. یہ معجزہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی حوالہ طلب کرے یا کوئی کہانی کہے. یہ معجزہ بھی زندہ ہے. ابھی بھی بدر کی پہاڑیوں میں جا کر دیکھ لو, ابھی بھی بدر کے نزدیک سعودی عرب میں جا کر دیکھ لو, بڑی توجہ. ابھی بھی
جا کر دیکھو، ایک پہاڑ ہے ریت کا ایک پہاڑ اب بھی موجود ہے، 8000 فٹ کی بلندی ہے اس پہاڑ کی، وہ پورا کا پورا پہاڑ ریت کا ہے، جو اب بھی دف علی کہلاتا ہے، دال فے دف علی، یعنی علی کا پہاڑ کہلاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ واقعہ نگاروں نے لکھا، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دف علی اس لیے مشہور ہوا کہ احد کے میدان میں جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی، دشمن سامنے سے فرار ہو گیا، پیغمبر کو گڑھے سے نکال لیا، علی نے محفوظ مقام پہ پہنچا دیا، پلٹنے والے ابھی پلٹ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل نے آ کر رسول کو اطلاع دی کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے سے 1500 کافروں کا ایک تازہ لشکر اچانک حملہ کرنے والا ہے، وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ اطلاع ملی کسے؟ پیغمبر کو۔ پیغمبر نے فوراً علی سے کہا، علی اس پہاڑ کی بلندی پر جاؤ، یہ ریت کا پہاڑ نہیں تھا اس وقت، 8000 فٹ اونچا یہ پہاڑ اس وقت پہاڑ تھا۔ علی سیدھے وہاں گئے، اور عرب والے آج بھی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اس معصوم نے اللہ کی کبریائی کے سارے جلال کو اور 1,24,000 پیغمبروں کے معجزوں کی قوتوں کو اپنے سینے میں اکٹھا کر کے اس زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ علی کے نعرہ تکبیر کی ہیبت سے پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، پتھر چکنا چور ہوئے، ریت کے پہاڑ میں تبدیل ہوا۔ علی نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اس پہاڑ سے ریت اٹھا اور ان کافروں کی آنکھوں کو اندھا کر دے جو معصوم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ علی نے جیسے ہی حکم دیا، معصوم کے حکم کی تعمیل میں پہاڑ ریزہ بنا، ہوا نے چل کر وہ ریزے اڑائے، 1500 کافروں کو اندھا کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ معصوم جب اپنے جلال میں آ جائے تو ایسا قہر خدا بندی ہے کہ 1500 آدمی بھی اگر اپنے سردار کے ساتھ حملہ کرنے آئے تو ساتھیوں سمیت سرما بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہ دف علی جسے صرف علی نے اپنے نعرے کی ضرب سے توڑا تھا، وہ پہاڑ موجود ہے، زندہ موجودہ، جسے صرف نعرے کی ہیبت نے خاک کے ذروں میں تبدیل کر دیا تھا، وہ اب بھی موجود ہے اور علی کے نام سے منسوب ہے۔ ساری کائنات کے طاقتور ایٹمک انرجی والے انسان بھی بڑے بڑے ایٹم بمز لگا کر بھی پہاڑ کو اتنی آنے واحد میں سرما نہیں بنا سکتے۔ علی نے صرف نعرے تکبیر کی ہیبت سے اس مقام پر، لیکن یہ عجیب منزل ہے، میں نے کل بھی کہا تھا یہ کام پیغمبر بھی کر سکتے تھے مگر کہتے علی سے تھے، یا علی یا یہ کام تو سب پیغمبر بھی کر سکتے تھے، وہ تو جانے عصمت تھے، وہ تو مرکز عصمت تھے، وہ تو علی کا بھی نبی تھا۔ صلوات کہیے نا محمد علیہ، وہ تو علی کا بھی نبی تھا۔ عزیزان محترم آپ نے توجہ کی، جب یہ کافر ریزہ ہو گئے، سرما بن کے پس گئے، جل گئے، خاک ہو گئے، اور ادھر سے گئے ہوئے تشریف لائے بخیریت تمام سب اکٹھے ہو گئے، تو محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا کہ پیغمبر نے ان جانے والوں سے کوئی بات نہیں کی، رکنے والے سے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے۔ بہت بڑے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں، آج ہی کا مسئلہ ہے، آج ہی کا مسئلہ ہے، آج ہی کے مسئلے کا جواب ہے، جنگ نہیں پڑ رہا، آج ہی کے مسئلے کا جواب۔ علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے
چلے گئے، علی نے ایک تاریخی جملہ کہا جسے سارے مسلمانوں نے لکھا کہ علی نے بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ 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 منزل معصوم سمجھو یہ علی کا جملہ نہیں ہے، فوراً ہی جیسے ہی معصوم کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا سورہ آل عمران کی آیت آئی، حبیب قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ معصوم نے بالکل صحیح کہا میرے حبیب، ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اور میرے حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں کو یہ ہے اقتدار معصوم، یہ ہے حق معصوم کہ ادھر معصوم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ادھر قرآن کی آیت نے اتر کر معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی تائید کی، بتایا کہ رسول جس نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیوں دوستو؟ کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ چلیے ہم نے تو سنا ہے، علی نے تو دیکھا تھا نا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ خود ہی تو سوال کرتے ہیں پھر توجہ بھی نہیں کر رہے، میں جواب تو دے گیا۔ کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ جانا ایک عمل ہے نا، تو یہ جانا جو ہے یہ ایک عمل ہے نا، جانے والوں کا عمل علی نے دیکھا تھا نا، علی نے بھی دیکھا ہوگا، فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا گیا ہوگا نا، یہ عمل یہ عمل یہ عمل یہ عمل یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا گیا ہوگا نا۔ ہمیں اسی بات پر تو تعجب ہوتا ہے، علی جملہ بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی آ رہی ہے، اس کے بعد بھی اگر اخبار جنگ جیسا شرارتی اور فرقہ وارانہ تعصب پھیلانے والا کراچی کا اخبار جنگ اگر اس قسم کی اشتعال انگیز خبر لگائے یا اشتہار لگائے پیسے لے کر کہ علی نے یہ تمنا کی کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی فلاں جیسا ہوتا، ارے دیوانے ہو کیا 10 دن ہماری تقریریں سن کر بھی تمہیں عقل نہیں آئی کہ نامہ اعمال گناہگار کا ہوتا ہے، معصوم کا نہیں ہو، معصوم کا نہیں ہو۔ نامہ اعمال ہو، ہم خاموش اس لیے رکھتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین سلامت رہے، ہم خاموش اس لیے رکھتے ہیں کہ اتحاد ملت سلامت رہے۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، ہم زبان نہیں جانتے، ہم اہل زبان نہیں ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، چھیڑا نہ کرو حیدری دیوانوں کو، ہم کبھی ایٹم بم سے چوہے مارنے کے عادی نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ حالانکہ محرم سے پہلے بھی گورنر سندھ کی میٹنگ میں ہم نے اخبار جنگ کے متعلق خصوصی طور پر گورنر صاحب کو ہم نے خود آگاہ کیا تھا اس میٹنگ میں 2 دن پہلے محرم سے کہ یہ اخبار جنگ ہے جو ہر قسم کی اشتعال انگیز اشتہارات اسی محرم کے دنوں میں شائع کرتا ہے، اسی محرم کے دنوں میں شائع کرتا ہے، عجیب عجیب اشتعال انگیز خبریں لگاتا ہے۔ بھائی اس سے کون سی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ اس کا اگر محرم کا سال شروع ہوا مبارکباد دی جاتی ہے، خوشیاں مناؤ، عیدیں مناؤ، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، مت ٹکرایا کرو نا حسین سے، منانا نہیں خوشیاں، اب تک سوچ میں ہو یا نہیں یا کون سی منزل فکر ہے؟ خدا کے لیے سوچا کرو۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت بھی گورنر صاحب کی خدمت میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس اخبار کو چیک کریں، انہوں نے احکامات بھی دیے تھے، لیکن اس اخبار کا مزاج یہی ہے کہ اگر کوئی اشتعال انگیز خبر ذرا سی بھی سے مل جائے پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کوریج کیا دیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ محرم میں تم نے کوریج کیا دیا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، حسین تمہارے اخبار کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نہ اخباری ہے، نہ اشتہاری ہے، نہ درباری ہے، یا علی یا علی یا اخباری۔ اس اخبار کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ 9 محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محرم ختم ہو گیا،
ہم آج وارننگ دے رہے ہیں، 9 محرم کا مطلب یہ نہیں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس اخبار میں دمخم کتنا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، لیکن ہم خاصی مہذب قوم ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ بعض حشرات الارض یزیدیت کے کیڑے اتنے غلیظ ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے نہیں چمٹوں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ ایسے نہ کرو، یزیدیت کے کیڑے۔ ساری مجلس میں پڑھ رہا ہوں اتنی دیر سے مولا کے نام پہ، رسالت رضوی باہر نہیں آئے، جنگ پہ شروع ہوا یہ باہر آ گئے۔ صلوات محمد علیہ محمد، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آپ ذرا غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح، تدبر تو کریں، تفکر تو کریں، یہ کون سی منزل ہے عزیزان محترم۔ ساری اس قسم کی اسٹار انگیزیاں ہم اس پاکستان میں امن اتحاد، اتحاد اور اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑی داعی ہے۔ ہماری تقریریں گواہ ہیں، ہمارے خطبات گواہ ہیں، ہمارا انداز گفتگو گواہ ہے۔ ہم نے معصومین پر گفتگو کی ہے، ہم نے انبیاء و مرسلین پر گفتگو کی ہے، ہم نے آدم پر گفتگو کی ہے، ہم نے نوح و ابراہیم پر گفتگو کی ہے، ہم نے توریت و زبور و انجیل پر گفتگو کی ہے۔ ہم نے سمجھایا ہے کہ محمد و آل محمد کا مشن کیا ہے، ان کی عصمت کیا ہے، ان کی طہارت کیا ہے۔ نامہ اعمال کی بات غیر معصوم کے لیے ہوا کرتی ہے، معصوم کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر آپ جن کے نامہ اعمال کا حوالہ دے رہے ہیں، جب ان سے بڑے کا یہ قول موجود سوائق مورکہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا جو سب سے زیادہ سچے انسان ہیں مسلمانوں میں، ان کی یہ حدیث موجود ہے کہ علی کیا کہنے تیری عظمتوں کے کہ کوئی بھی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک علی پروانہ نہ لکھ کر دے دے۔ اب عمل کہاں؟ اس منزل فکر کو دیکھیں اور اسے سمجھیں۔ اخبار جنگ کو چاہیے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، آخر جان بھی تو دینا ہے، آخر کسی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے، سمجھنا چاہیے۔ حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نام ہے محمد مصطفیٰ کے اس زندہ معجزے کا جس نے ایک انکار پر 1,24,000 معصوم نبوتوں کے تاج کو اپنے سر پر روک لیا۔ خلاصہ ہے کائنات کا حسین، خلاصہ معصومین ہے حسین۔ ایسا تو نہیں ہے دوستو، معصوم بھی ایسا کہ اگر ماں یہودی کے گھر شادی میں جانے پر آمادہ ہو اور یہ کہہ دے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو جنت سے ماں کے لیے بھی کپڑے آئے۔ بیٹے اگر عید کا ذکر کریں تو بیٹوں کے لیے فرشتہ درزی بن کر آئے، فرشتے چکیاں پیسنے آئے، فرشتہ روٹیاں آ کر لے جائے، فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے نکلے ہوئے 2 آنسو موتی بن جائیں۔ یا علی یا علی، آپ نے غور فرمایا، آپ نے توجہ فرمائی۔ زمانہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ معصوم کی عظمتیں کیا ہیں۔ اب دیکھو رسول منبر پر ہے، سمجھو مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، یہ الگ بات ہے کہ آج کی رات ہی ایسی ہے کہ حسین کا نام آئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، لیکن ایک جملہ ضرور سن لیجئے، رسول منبر پر ہے، معصوم منبر پہ خطبہ دے رہی ہے، اللہ کی آخری رسالت۔ ایسے میں صحن مسجد سے حسین داخل ہوئے، ابا کے دامن میں حسین کا پاؤں الجھا، حسین نیچے گرے، ادھر حسین نیچے گرے، ادھر رسول نے منبر چھوڑا۔ آپ نے سن لیا یہ جملہ، ادھر رسول نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا۔ بیٹھے ہیں علماء یہاں، پوچھیں ان سے، خطبے میں بولنا بھی حرام ہے کہ جائے کہ چھوڑنا؟ اترے منبر سے، اٹھایا حسین کو، پہنچے منبر پر، بٹھایا زانوں پر، ایھا الناس، جس نے نہیں سنا وہ سن لے، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، حسین منی وانا من الحسین۔
اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کیا. کیا مقصد تھا؟ خطبہ چھوڑتے ہیں حسین کے لیے، سجدے کو طول دیتے ہیں حسین کے لیے، بتا رہے ہیں کہ معصوم کی رضا کا نام عبادت ہے. عبادت نہ سجدے کا نام ہے، نہ رکوع کا نام ہے، نہ قیام کا نام. یعنی توجہ فرمائے جانے والا، عبادت نہ قیام کا نام، نہ قعود کا نام، نہ سجدے کا نام، نہ خطبے کا نام، نہ منبر کا نام. عبادت نام ہے معصوم کی رضا کا، عبادت نام ہے معصوم کے احترام کا. مجھے بتاؤ کہ سجدے کو طول تاریخ میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا نا، نہ حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد. شریعت نہیں بدلی نا. آج تو کوئی کہے 72 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اگر سجدہ باطل نہ ہو جائے تو میرا ذمہ. لیکن رسول آج سجدے میں حسین پشت پر رسول اٹھنا چاہتے ہیں، جبریل شانہ دباتے ہیں، رسول سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں حسین نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر سوچا حسین نہیں اترا، پھر کہا، پھر سوچا، پھر کہا، پھر سوچا. 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں رسول کے دماغ میں حسین آیا، حسین آیا، حسین آیا. قیامت تک کی نمازیوں کے لیے رسول اللہ نے سنت قائم کر دی، کسی کی نماز کا سجدہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جب تک حسین سجدے میں نہ آ جائے. یہ ہے وہ پیغام. عظمت امام حسین پر صلوات بھیجے بابا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے حسین کی منزل، عبادت جس کے لیے رکے، نماز جس کے لیے ٹھہرے. حسین کے لیے نماز ٹھہری ہے، نماز کے لیے حسین نہیں ٹھہرا. اللہ اکبر. نماز بھی رسول کی نماز. اللہ نے اتنی ناز برداریاں کی، رسول نے اتنے ناز اٹھائے، فرشتوں نے اتنے جھولے جھلائے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شریف ترین خاندان کے اعلیٰ ترین فرد حسین کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا کربلا میں؟ آیا ایک بات اور عرض کر دوں، یاد آ گئی مجھے. آیا ایک شخص مسجد نبوی میں، کافر تھا، راہب تھا، مسلمان بھی نہیں تھا. آ کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، ضروری تو نہیں کہ میں ایمان لاؤں تو آپ میری مراد پوری کریں گے، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیں. رسول اللہ نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. کیا سنا آپ نے جملہ؟ رسول اللہ نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. معصوم اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے. لوح محفوظ کا رسول اللہ نے دوستوں مطالعہ کیا اور اس کے بعد کہا بھائی تیری تقدیر میں اولاد ہے نہیں. مسجد سے روتا ہوا چلا، راستے میں حسین ملے، روتا ہوا حسین کسی کو دیکھ نہیں سکتا. میں کیا کروں؟ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا منتظمین مجلس کو سلامت رکھے، مولا حاضرین مجلس کو سلامت رکھے، مولانا رونے والوں کو سلامت رکھے. میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں، کیا کروں کہ حسین کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. کیوں رو رہا ہے؟ کہا اولاد نہیں ہے. کہاں گیا تھا؟ کہا آپ کے نانا کے دربار میں گیا تھا. بس اتنا جملہ سننا تھا. حسین نے کہا ٹھہر جا. کہاں گیا تھا؟ ہمارے نانا کے دربار میں. کیا لینے گیا تھا؟ اولاد لینے گیا تھا. کیا کہا؟ کہا میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. کہا ہمارے نانا کے دربار سے اور کوئی خالی ہاتھ واپس آ جائے؟ کہا نہیں، آپ کے نانا نے کہا تیری تقدیر ہی میں نہیں ہے، قسمت ہی میں نہیں ہے. کہا آپ ہمارے ساتھ. لے کر گئے مسجد میں. نانا جی بیٹا، نانا اس نے اولاد مانگی تھی. ہاں بیٹا اس نے اولاد مانگی تھی، ہم نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اس کی تقدیر ہی میں اولاد نہیں ہے. کیا کہا نانا؟ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. کہا بیٹا ایک بھی بیٹا نہیں ہے. حسین کہتے ہیں نانا ہم نے اسے ایک بیٹا دیا.
मासूम 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 का इक़्तिदार देखे। नाना इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। बेटा नहीं है इसकी तकदीर में औलाद। नाना हमने इसे 2 बेटे दिए। बेटा जिद न करो मेरे लाल, जिद न करो, इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। नाना हुसैन ने इसे 3 बेटे दिए। अजीब अंदाज से हुसैन को सुन रहे हैं। शब आशूर में यही हक है सुनने का। नाना हमने इसे 3 बेटे दिए। क्या कहा बेटा? मैं कह रहा हूं मेरे लाल, मेरे शहजादे, जिद न कर, इसकी किस्मत में औलाद नहीं। नाना मैंने 4 बेटे दिए, नाना मैंने 5 बेटे दिए, नाना मैंने 6 बेटे दिए, नाना मैंने 7 बेटे दिए। हुसैन जो 7वें बेटे पर पहुंचा, जिब्रील आया, पैगंबर इस्लाम को सलाम अर्ज करके कहता है, परवरदिगार आलम फरमाता है हुसैन को न रोकना, अगर 70 बेटे भी कहेगा हमारी रहमत हुसैन का कहना टालेगी नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस फज़ाइल से मसाइल कितनी दूर होते हैं। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके आंसुओं को कबूल करे, मौला आपके आंसुओं को कबूल करे। हुसैन को न रोकना मेरे रसूल, अगर ये कहेगा 70 बेटे हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। हुसैन ने कहा जा तेरे 7 बेटे होंगे। जब जाने लगा तो कान ने कहा 61 हिजरी के मुहर्रम के बाद कुछ लुटी हुई बीवियां आएंगी और शाम के रास्ते से गुजरेंगी, उस वक्त तेरी सुकूनत वहां होगी। उस वक्त अगर उनमें से कोई तवील कामत बीवी एक चादर